إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویں پارے میں پہلا رکوع چل رہا ہے. سورہ الاعراف کا 18واں رکوع ہوگا. آیت نمبر 89 تک ہوا. آیت نمبر 89 کے بعد آیت نمبر 90 ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ العظیم. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں سے پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا چل رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف ملک شام کے قریب علاقے میں بھیجے گئے تھے، وہاں کی قوم میں جو ناپ تول کی لائن سے اور حق تلفی کی لائن سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی لائن سے بڑی خرابیاں تھیں کفر و شرک کے ساتھ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بہتیرے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے مان کے نہیں دیا، الٹا آپ کے دشمن بن گئی اور شعیب علیہ السلام کو دھمکانے لگی کہ اگر تم ہمارے مذہب پر پلٹ کر واپس نہیں آتے اور جو ہے پرانا دین مذہب اختیار نہیں کرتے تو پھر ہم تم کو بستی سے ہی نکال دیں گے، اپنے درمیان نہیں رہنے دیں گے، تم کو بھی اور تمہارے ماننے والوں کو بھی. بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہوں پھر اس کو اپنا لیں اور تمہارے کفر و شرک سے جو بیزار ہو کر ہم بیزار ہیں پھر ہم اس کو اب گلے لگائیں اور جس چیز کی ہم دعوت لے کر آئیں اس کو الٹی طرف دعوت دینے لگ جائیں، اس کو اپنانے لگ جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. نہ تو تمہاری دباؤ میں آ کر ہم حق کو چھوڑنے والے ہیں، نہ اپنے اختیار سے حق کو چھوڑنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی مشیت ہوئی اور اللہ رب العزت کا ہی کوئی فیصلہ کسی کے خلاف ہو جائے تو اس میں تو کسی کا بس نہیں چلتا. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو مایوس کیا کہ ایسا نہیں ممکن ہے. جب وہ پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. شعیب علیہ السلام نے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. جب دیکھا کہ یہ شعیب علیہ السلام تو نہیں مانتے، ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ پرانے مذہب پہ آنے کو سوچے، حالانکہ شعیب علیہ السلام کا پرانا مذہب تو کچھ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ تو توحید کی دعوت سے پہلے خاموشی تھی. ایسا نہیں کہ وہ کفر کا اور شرک میں ہاں ملاتے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ شعیب علیہ السلام کو کہ آپ اپنے پرانے دین پہ لوٹ جائیے. جب ادھر سے مایوس ہوئے تو یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، یعنی جو ایمان والے تھے، تو ان بدماشوں نے ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تم لوگ شعیب کو چھوڑ دو، شعیب جو ہے نہیں مانتے تو تم لوگ شعیب کی باتوں میں مت آؤ، ہم تم کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. دیکھیے کافر مشرک حق کو چھڑانے کے لیے ان کو کیسے جو ہے ان کو چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا دوہرا نقصان ہو رہا ہے. ایک طرف تم شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی وجہ سے باپ دادا کے مذہب سے محروم ہو رہے ہو، باپ دادا کا مذہب جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، تم چھوڑ رہے ہو، تو دینی اعتبار سے بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ دیا. دوسرے یہ کہ تم شعیب کی باتوں میں اگر آؤ گے تو تم اپنا دنیا کا نقصان کر بیٹھو گے. وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں ناپ تول ٹھیک رکھو، ناپ تول ٹھیک رکھو گے تو تم جو ناپ تول میں گڑبڑی کر کے جو کما لیتے ہو وہ کیسے آئے گا. کہتے ہیں سود کو چھوڑ دو. اب اگر تم سود چھوڑو گے تو تمہارا جو ہے سود سے جو تم کما رہے ہو وہ کیسے تمہارے ہاتھ لگے گا. آج بھی دنیا میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں.
کہ جو ہے اگر ہم سود کو اس چیزوں کو اور جو ہے صحیح طریقے سے تجارت کرنے لگیں گے تو پھر ہماری آمدنی گھٹ جائے گی، پھر ہماری دکان کیسے چلے گی. اس طرح کی باتیں جو ہے ان کی قوم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو شعیب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تمہارا دنیا کا بھی نقصان ہے، تم اپنے خاندان کے شعیب بھی جو بٹا لگا رہے ہو، لہٰذا تم شعیب کو چھوڑو، وہ نہیں مانتے نہ مانے. تو قوم کے لوگوں نے بھی ظاہر ہے کہ جن کو روشنی مل جائے وہ دوبارہ اندھیرے میں کیسے جانا چاہے گا. لہذا جب شعیب علیہ السلام کے یہ جو ایمان نہ لانے والے لوگ تھے جب پیچھے پڑ گئے شعیب علیہ السلام کے اور شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کے، تو پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ان کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. یہاں پر جس عذاب کا ذکر ہے کہ ایک زلزلے نے ان کو، ایک بھوچال نے آ کر ان کو پکڑ لیا، لیکن سورہ ہود کے اندر آیا ہے کہ ایک چیخ نے ان کو، ایک چنگھاڑ نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا. اور سورہ شعراء کے اندر آیا ہے کہ سائبان کے عذاب نے، ایک بادل کے عذاب نے ان کو ہلاک کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ بنی تھی کہ شروع میں گرمی اتنی سخت پڑی کہ جس سے وہ بلبلا اٹھے. پھر دیکھا کہ ایک دم بادل، سیاہ بادل چلے آ رہے ہیں، تو وہ خوشی منانے لگے کہ یہ اب بادل برسنے آ رہے ہیں، اب یہ جو ہے گرمی ختم ہوگی. تو یہ سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو اس بادل سے اس سائبان وہ آگ برسنے لگی. یہ ہے اس سائبان والا عذاب کہ بادل جس کو اس سائبان سمجھ کر کے وہاں جمع ہوئے کہ بادل کے نیچے آ جاؤ، بارش برسنے والی ہے، یا یہاں آ کر کے پناہ لے لو، گرمی اور جگہ لگ رہی ہے، یہاں کم لگے گی. تو وہ اس سے آگ برسی اور ادھر زمین میں زلزلہ آیا. اور جب زلزلہ آتا ہے تو آواز تو ہوتی ہے، تو زلزلہ آنے پر بھی جو ہے چنگھاڑ جیسی ہے اور سخت آواز سی ہوتی ہے، تو وہ آواز بھی آسمان سے ہوئی. تو اس طرح تینوں چیزیں یک کے بعد دیگرے جو ان کے ساتھ پیش آئیں. تو صاحبان والے عذاب جس سے آگ برسی اور زمین میں زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی، تو اس طرح چنگھاڑ والا عذاب، صاحبان والا عذاب، زلزلے والا عذاب، یہ تینوں ان کے ساتھ جمع ہو گیا. تو کہیں اس کا تذکرہ، کہیں اس کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس قوم کو زلزلے نے اس طرح پکڑا کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. اور جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، جو شعیب علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو دھمکی دے رہے تھے کہ تمہیں ہم اپنے اس بستی میں نہیں رہنے دیں گے، ان کا یہ حشر ہوا کہ ان کا نام و نشان ہی اس بستی میں خود مٹ گیا. گویا کہ اس بستی میں وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. یہ ان کا حال ہو گیا. اور وہ کہتے تھے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے اگر شعیب پر ایمان لاؤ گے. خود خسارے میں پڑ گئے. دنیا کا خسارہ، دین کا خسارہ، آخرت کا خسارہ، ساری جگہ کا خسارہ کر بیٹھے. اب شعیب علیہ السلام نے عذاب ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاشوں کو دیکھا، ان کے کھنڈرات کو دیکھا، اور یہ کہ ان کی تباہی بربادی جب دیکھی، تو شعیب علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ اے میرے قوم کو لوگو، میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچایا تمہیں، اور میں نے ہمدردی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں تو چاہتا تھا کہ تم ایمان والے بن جاتے، اللہ تم سے راضی ہوتا اور دنیا آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بنتی. میں کافر قوم پر افسوس کر کے کیا کروں؟ یعنی افسوس کرنے سے کیا فائدہ، انہوں نے تو برا انجام اپنا پا لیا. یہ کہہ کر کے شعیب علیہ السلام اپنے ایمان والوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے یا مدین کے دوسرے علاقے میں چلے گئے. فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا من قومی، اپنے قوم سے یعنی ایمان والے لوگوں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرتے رہو گے، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم تو اس وقت خسارے میں پڑے رہو گے. یعنی دین کا بھی خسارہ ہوگا کہ باپ دادا کے دین چھوڑے بیٹھے رہو گے، اور ناپ تول کی کمی ٹھیک رکھنے سے دنیا کا بھی خسارہ ہو جائے گا. فاخذتهم الرجفہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر تو عذاب ان پر آ لگا، بس زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، بھوچال نے ان کو چنگل میں لے لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس یہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ اس بستی میں، مدین میں بالکل کبھی رہے نہیں تھے. اس طرح نام و نشان مٹا.
الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ خود ہی کانوا هم الخاسرین، وہ خود ہی خسارے میں پڑے رہ گئے۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ شعیب کو ماننے سے خسارہ ہوگا، شعیب کو ماننے سے تو نجات ملی، جھٹلانے سے خسارہ ہوا۔ فتولی عنہم، پھر شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑتے ہوئے چلے، وقالا، اور بولے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو یقیناً تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں تمہارے لیے تو پوری خیر خواہی ہمدردی کر چکا تھا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں کیسے افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو ناشکری تھی اور کافر تھی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم طاهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأهدهم إلى سواء السبيل، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کل چاند کی 29 تاریخ ہے، کل تفسیر بھی ہوگی۔